ایک روز حضور شیخ الاسلام سفر کر رہے تھے تو ایک صاحب تھے جنہوں نے آپ کی سوانح حیات لکھی، وہ آپ کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ کرتے کرتے قبلہ حضور نے 24 خطابات ایک دن میں کیے، کر کے پھر باہر کی دنیا کے حالات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ایک فون ادھر سے ہے، ایک ادھر سے ہے، کبھی سیاست کی بات، کبھی تنظیم کی بات، کبھی ادارت کی بات، کبھی جامعہ کی بات، کبھی اللہ کی بات، کبھی اللہ کے محبوب کی بات، کبھی نظام کی بات، کبھی تحریک کی بات، کبھی باہر کے دنیا کی اسٹیبلش نظام کی بات، کبھی پاکستان کے اندر کی تنظیموں کی بات، کبھی اپنی تصنیف کی بات، اور کبھی 24 لوگوں کے ساتھ مل رہے ہیں، کسی کی غمی ہے، کسی کی خوشی ہے، کسی کی مراد پوری کر رہے ہیں۔ وہ دیکھ کر گم ہو گیا، جب گاڑی میں بیٹھا تو بولا نہیں جا رہا تھا۔ پوچھتا ہے حضور ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ سب کچھ کیسے ہے؟ یہ سب کچھ کیسے ہے؟ آپ نے فرمایا اس کیسے کا جواب میرے پاس نہیں، اس کیسے کا جواب میرے پاس نہیں۔ وہ ڈرائیور اشرف تھا یا خالد تھا، اسے فرمایا یہ جو کیسٹ ہے نصرت کی قوالی چل رہی تھی، اس کو آن کرو۔ وہ جب آن کیا تو اس میں حمد چل رہی تھی، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا دین ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے۔ اگر اس نے یہ دور چن لیا تو یہ دور شیخ الاسلام کا دور ہو گیا۔ ہر صاحب دور اور زمانہ کا ایک دور ہوتا ہے، وہ دور اور زمانہ، وہ عصر، وہ صدی ان سے منسوب ہو جاتی ہے، ان کے نام سے جانی جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں آج نہیں، آج بھی کہیں گے، کہہ رہے ہیں اور انشاءاللہ کہتے رہیں گے، مگر میں 1-2 صدیوں کے بعد کی بات کر رہا ہوں۔ وہ دور آئے گا، لوگ تفسیر اٹھائیں گے تو شیخ الاسلام کے بغیر تفسیر نہیں کر سکیں گے۔ حدیث اور شرع اٹھائیں گے، آپ کی شرع کے بغیر کئی عقدے حل نہیں کر سکیں گے۔ عقیدے کی کتاب اٹھائیں گے، کہیں پر عقیدے میں پھنس گئے تو حضور شیخ الاسلام کی بحث کے بغیر عقدے حل نہیں کر سکیں گے۔ کہیں اصول کی بات، کہیں فنون کی بات، کہیں عشق کی بات، کہیں تصوف کی بات، کہیں درایت کی بات، کہیں وحدت الشہود کی بات، وحدت الوجود کی بات، کہیں گہرائی کی بات، کہیں تصوف میں ڈوب جانے کی بات، کہیں للہیت کی بات، اخلاص کی بات، وفا کی بات، اور حضور کے در کے ہو جانے کی بات۔ ایسے ایسے عقدے ہوں گے، جب سمجھ نہیں آئے گی تو کتابیں کھول کر اس وقت شیخ الاسلام کا تذکرہ کریں گے۔ اور کئی ایسی باتیں ہوں گی جو آپ کے شاگردوں کی کتابوں سے حل کر رہے ہوں گے، پھر کئی ہوں گے جو آپ کے شاگردوں کے شاگردوں کی کتابوں سے حل کر رہے ہوں گے۔ فیض وہ ہوتا ہے جو جاری ہو، ذہن میں رکھ لیں، فیض وہی ہوتا ہے جو جاری ہو، جو جاری نہ ہو سکے اس کو فیض نہیں کہتے۔ چشمہ وہی ہوتا ہے جو جاری ہو، جس میں جاری ہونے کی صفت نہ ہو وہ چشمہ نہیں ہوتا۔ پھر پاک اور مطہر پھر وہی پانی ہوتا ہے جو فقہ کی زبان میں جاری ہو، جو اپنی جگہ سٹیگننٹ ہو، وہ نہ طاہر ہوتا ہے نہ مطہر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب آپ کی شیخ، مربی اور قائد انقلاب خود بھی طاہر، ان کو طاہر کرنے والے بھی طاہر، اور جس بارگاہ سے فیض آ رہا ہے وہ طہارت کی انتہا۔